کہ نہیں ہمارا اللہ بڑا کریم ہے، ہمارا اللہ بڑا رحیم ہے، کہ آخری سانس جو حلق میں جاتی ہے، غرغرہ جس کو کہتے ہیں، کہ اس سے پہلے اگر مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے گا تو اللہ ماں سے زیادہ 70 گنا محبت کرنے والے ہیں، اللہ معاف فرما دے گا۔ کوئی معمولی دولت نہیں ہے کہ ہمارے پاس وہ اللہ ہے جو بڑے سے بڑے پاپی کو معاف کر دیتا ہے، جو کام 7 سمندر کا پانی نہیں کر سکتا، اللہ کے خوف اور محبت سے نکلا ہوا ایک آنسو، اللہ پاک اس آنسو سے سارے گناہوں کے رجسٹر دھو دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اس کے لیے آسان ہے، اللہ کے گھروں میں آؤ اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، سر جھکاؤ، اے اللہ گناہ گار ہوں، دھوکے میں آ گیا، شیطان کے جال میں آ گیا، گناہ ہو گئے، اب نیت کرتا ہوں کہ اللہ نیک کام کروں کا ارادہ کرو، نیت کرو اچھے کاموں کی، کا اس نیت اور ارادے پر پچھلی زندگی کے اللہ پاک گناہ معاف کر دیں گے۔ ابھی میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا تو اس میں اعمال کے ثواب ہیں، جیسے حج ہے، اس کا ثواب یہ ہے کہ جب آدمی حج کر لیتا ہے تو اللہ اس کے گناہ ایسے معاف کر دیتے ہیں جیسے ماں کی گود میں بچہ جو ہوتا ہے اس کے عمل نامے میں کوئی گناہ نہیں۔ ایک عمل اور بتایا، کہا جب مردہ کوئی ہو اس کو نہلا دیا جائے تو نہلانے والے کو بھی اللہ ثواب ایسا ہی دیتے ہیں گویا ماں کی گود میں آنے والا بچہ، اس کے عمل نامے میں کوئی گناہ نہیں، تو جو مردے کو نہلاتا ہے اس کو بھی گناہ اللہ ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ بتاؤ، بہانے پر اللہ نعمتیں دے رہے ہیں، گناہوں کو معاف کر رہے ہیں، آج ہماری خوشامدیں ہو رہی ہیں، ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ میں جو عرض کر رہا تھا، آج امت کے اوپر جو پریشانیاں، جو دقتیں ہیں، اس کی وجہ اللہ کی نافرمانیاں ہے، دین سے منہ موڑنا ہے، کہ ہم نے خدا کو ناراض کیا ہے اور اللہ سے بغاوت کی ہے، اس لیے ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دیے گئے، چیزوں کی برکت اٹھا لی گئی، ہر چیز مہنگی ہے، مرد کماتے کماتے پریشان ہیں، مائیں بہنیں گھر کا کام کرتے کرتے پریشان ہیں، اولادیں باپ سے پریشان ہیں اور ماں باپ اولاد سے پریشان ہیں۔ تو لوگ اس سے پریشان ہیں کہ شادیاں نہیں ہوئی، اور کئی لوگ اس سے پریشان ہیں کہ شادی کر دی تو پریشان ہیں، بہت سے لوگ اس لیے پریشان ہیں کہ بچے نہیں ہوئے، اور بہت سے لوگ اس لیے پریشان ہیں کہ بچے ہو گئے اور نالائق ہو گئے۔ کہ یہ چین اور سکون اللہ نے چیزوں میں نہیں رکھا ہے، کہ عیش و عشرت کا سامان بازار سے خریدا جا سکتا ہے، آپ ٹی وی لا سکتے ہو، آپ VCR لا سکتے ہو، کہ آپ فریج لا سکتے ہو، آپ کولر لا سکتے ہو، لیکن دل کا چین اور سکون کہیں نہیں ملے گا آپ کو، یہ مول نہیں ملا کرتا، یہ تو اللہ کے خزانے کی چیز ہے جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر ملا کرتا ہے۔ اور اگر اللہ راضی نہیں ہے تو مال و دولت کے نقشے میں آدمی مجبور ہوگا اور وہ سوسائڈ کرے گا کہ جتنی جلدی ہو سکے مرتے۔ آپ حالات دیکھیے، اخبار اٹھائیے، خبریں پڑھیے، کتنے مالدار ہیں اپنی جان دے دیتے ہیں اس لیے کہ ان کا دلوں میں چین سکون نہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، انہوں نے اپنی جان دے دی۔ کا ایمان والا کا بھوکا ہے تب بھی اسے اطمینان ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ ہماری مصیبت کو دور کریں گے۔ کا ایمان اس کو بری موت سے روکتا ہے، اس کو اللہ پر بھروسہ ہے، حالات کے بدلنے کا اس کو یقین ہے، اور اللہ کا بھی وعدہ ہے۔ اللہ نے یہ دعوت کی عجیب و غریب محنت جو اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتی تھی، کوئی نئی محنت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں جماعتیں مدینہ میں آتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بانٹ دیتے تھے، مدینہ والے ان کو اپنے قبیلوں میں، اپنے گھروں میں لے جا کر انہیں دین سکھایا کرتے تھے، ان کی مہمان نوازی کرتے تھے، اور مدینے سے اللہ کے رسول جماعتیں بھیج کر قبیلوں میں ان کو اتنے دن کے لیے جاؤ، انہیں دین سکھاؤ اور ان لوگوں کو سمجھاؤ۔ تو یہ کام اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ 7 سمندر پار بھی اللہ کا دین کیسے پہنچا؟ نہ ٹی وی تھی، نہ موبائل تھا، نہ ٹیلی فون تھا، نہ اخبار تھے، نہ رسائل تھے، لیکن اللہ کے دین کی محنت تھی۔ کہ صحابہ نے کہا جس ملک میں چلے گئے اللہ کے دین کا پرچم لہرا دیا، پوری زندگی ان کی نبی کے طریقے پر تھی، تو دشمن بھی دیکھتے تھے، کہتے تھے بڑے اچھے لوگ ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے ہندوستان میں تشریف لائے، سندھ کے علاقے میں، راجہ داہر کا زمانہ تھا،
تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اس وقت 17 سال تھی، اور یہاں کے راجا لوگ اپنی رعایا پر بڑے ظلم کرتے تھے. تو جب وہ سندھ کے علاقے میں آئے اور انہوں نے سندھ فتح کیا، تو پھر ان کو جب واپس بلایا گیا تو یہاں کی غیر ایمان والی عورتیں اپنی ساڑی کا پلو اپنے ہاتھوں پہ ڈال کے کہتی تھیں محمد بن قاسم تم یہاں سے مت جاؤ، جب سے تم آئے ہو ہمارا جان مال ہماری عزت محفوظ ہے، کیونکہ وہ ایک زندگی ہے اللہ نے جو اپنے محبوب کو دی تھی، اور وہ غلام تھے سچے اللہ کے نبی والی زندگی، جو اس کو دیکھتا تھا اس کا عاشق ہو جاتا تھا. آج ہم مسلمان ضرور ہیں لیکن ہماری زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم والی نہیں، اس لیے لوگ ہمارے دشمن ہیں. لیکن اگر ہماری زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے تو جو دوست ہیں وہ دشمن ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہمارے دوست بنے. اس لیے میرے عزیزو، اللہ نے ہمیں آپ کو مسلمان بنایا ہے، مسلمان گھر کے اندر پیدا کیا. ہماری آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بنائیں، یہ ہمیں کرنا پڑے گا. مسلمان اللہ نے بنا دیا، اسلام کو اپنے اندر لانا اس کی ہمیں آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اب اس محنت کے کرنے سے انشاءاللہ اسلام جتنا آ جائے گا، اور نہیں آیا تو اللہ معاف کر دیں گے. لیکن ہاتھ پیر مارو ہی نہ بالکل تو پھر اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اس لیے میرے محترم بھائیو اور دوستو، ہمیں اپنے اس دین کی حفاظت کرنی ہے، اور سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں مسلمان بنا، اس کو خوب یاد رکھنا. اگر کہیں پر ضرورت پڑ جائے دوڑنے کی تو جان کا پلہ جو ہے وہ اوپر اٹھا دینا، ایمان کے پلے کو نیچے جھکا دینا. جان چلی جائے کوئی بات نہیں، ایمان بچا کے دنیا سے لے جاؤ گے، ہمیشہ کی جنت اللہ دے گے. اتنی بڑی نعمت اللہ نے دنیا میں کوئی نہیں رکھی جو اسلام ہمیں دیا ہے. اس لیے اس اسلام پر جینا ہے، اس اسلام پر مرنا ہے. ہم غریب ہو سکتا ہے ہوں لیکن ہم مسلمان ہیں. ہم کالے ہیں کوئی بات نہیں لیکن ہم مسلمان ہیں. ہم کمزور ہیں ہو سکتے ہیں لیکن ہم مسلمان ہیں. ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم کچھ ہیں. اور اپنے اس اسلام کو بچانے کے لیے ہم بھوکے بھی رہ کر پیاسے بھی رہ کر اپنے اسلام کو انشاءاللہ بچائیں گے. اور یہ اسلام دوستو بچے گا اللہ کے گھروں میں آنے سے. جیسے موٹر سائیکلیں چلتی ہیں، پیٹرول ختم ہوتا ہے کہاں ملتا ہے؟ پیٹرول پمپ پہ جاتی ہیں. کہ یہ ہمارے کمزور ایمان کو طاقتور بنانے کی جگہ اللہ کے گھر ہے. اس کا مرد اللہ کے گھروں میں آئے، 5 وقت کی نماز پڑھے، اور کچھ وقت مسجد میں دیا کرو، کچھ دیر بیٹھا کرو. اللہ مسجد میں بیٹھنے والوں سے خوش ہوتے ہیں. ایمان کی باتیں یہاں کیا کرو، ایمان کی باتیں سنا کرو، اور اپنے ایمان والے بھائیوں کے پاس اللہ کے گھر سے جا کر انہیں اللہ کے گھر میں آنے کی دعوت دیا کرو کہ آپ بھی اللہ کے گھر میں آؤ. اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں. فرمایا کہ جو لوگ کسی گاؤں بستی میں اللہ اپنا عذاب بھیجنا چاہتے ہیں، اور وہاں ایسے لوگ ہوں جو اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی محنت کرتے ہوں، اللہ اپنا عذاب روک دیتے ہیں. تو ہم مسجد میں وقت دیں تھوڑا، کہ ہم اپنے ایمان والے بھائیوں سے ملاقات کریں، آپ تعلیم میں بیٹھیں. اس حدیث قرآن کی بات کو سننے سے آپ کا ایمان بڑھے گا، دین سے تعلق مضبوط ہوگا. یہی تعلیم ہمارے گھر پر بھی ہو. ہمارے بیوی بچے کیسے جہنم سے بچیں، ہمیں ان کے کھانے کپڑے کی فکر ہے، ان کی جنت کی فکر کون کرے گا؟ ان کے جہنم سے بچنے کی فکر کون کرے گا؟ وہ ہم نہیں کریں گے. ہمارے بچے ہیں، ہمارے جگر گوشے ہیں، ہمارے گھر کے افراد ہیں. پوری بستی کی فکر ہم کریں گے کہ ہماری پوری بستی مرد مسجد میں آنے والے بن جائیں، ہر گھر اللہ کے گھر کا نمونہ بن جائے، ہر ماں بہن نماز پڑھنے والی بن جائے، ہمارے بچے مکتب کی تعلیم حاصل کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کو اور دین کو پہچاننے والے بن جائیں. ہم مسلمان بن کر جئیں گے، مسلمان بن کر مریں گے، انشاءاللہ دنیا بھی ہماری آخرت بھی ہماری. اور ہم مالدار ہو کر مر گئے، دنیا کے بادشاہ ہو کر مر گئے، لیکن مسلمان ہو کر نہ مرے تو اللہ کی ہماری کوئی قیمت نہیں. جیسے مرا ہوا گدھا اس کی بھی قیمت ہوگی، اس آدمی کی قیمت نہیں ہوگی جو بغیر ایمان کے بغیر اسلام کے دنیا میں مر گئے. کا سڑے ہوئے کتے کو کا اس کو کوئی جو ہاتھ نہیں لگاتا، اب کا پلے ہوئے طوطے کو آدمی گڈھا کھود کر کے مرنے کے بعد بھی اس گھٹے میں ٹوپ دیتا. کا ایمان والے ہو کر مرنے کی فکر کرو. یہ جبھی ہو سکتا ہے کہ جو محنت دین کی ہو رہی ہے الحمدللہ دعوت و تبلیغ سے ہر گاؤں کی مسجد
हाँ, मस्जिद नबी का नमूना बन जाए, हर महल्ले की मस्जिद नबी का नमूना बन जाए। अभी असर के बाद कारगुजारी हुई कि भाई 5 काम मस्जिद में हो, मशवरा हो, नमाजी बैठ के मशवरा करें भाई हमारे पूरे गांव में सब मुसलमान कैसे बन जाए, मुसलमान तो हैं, सबके अंदर इस्लाम कैसे आ जाए। तो इस निस्बत पर रोज़ाना 2-4 भाइयों से मुलाकातें, थोड़ी देर अल्लाह रसूल की बात सुनी, घर में भी यही तालीम हो, वो हफ्ते में एक दर्स अपनी मस्जिद का, एक दूसरी मस्जिद का 3 दिन की जमात अल्लाह के रास्ते में, क्या इसकी फिक्र हो। फिर तुम इंशाअल्लाह चाहे जंगल में रहोगे वहाँ भी मुसलमान, समंदर में होगे वहाँ भी मुसलमान, पहाड़ पे होगे वहाँ भी मुसलमान, और मस्जिद में मुसलमान तो हम सब हो जाते हैं। मस्जिद में मुसलमान हम सब माने जाते हैं और बाहर हम सब शैतान हो जाते हैं। अल्लाह रहम फरमाए। हमारे बड़े बुजुर्ग डॉक्टर साहब थे, कहते मगरिब की नमाज में आपने अक्सर देखा हो, गैर ईमान वाली औरतें अपने बच्चों को लेकर मस्जिद के दरवाजे पर दम कराने के लिए, फूट डलवाने के लिए खड़ी हो जाती। पहले बहुत आती थी, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में आती हैं, बाहर बेचारी खड़ी हो जाती मगरिब में और कहती भैया फूट डाल दो, मुसलमानों से फूट डलवाती। तो फरमाने लगे ये बताओ कि ये मस्जिद के बाहर आके खड़ी होती हैं, तुम्हारी दुकान पे फूट डलवाने क्यों नहीं जानती? मस्जिद में आती हैं, मस्जिद के गेट पे खड़ी हो जाती, वहाँ क्यों नहीं जानती? फिर खुद ही बताया कि वो भी ये समझती है कि मुसलमान जब तक मस्जिद में रहता है मुसलमान रहता है, और बाकी जब मस्जिद के बाहर आता है तो फिर हमारी तरह ये भी हो जाता है। तो हम ऐसे न बने, हम मस्जिद के बाहर भी मुसलमान इंशाअल्लाह बने। किसी माँ बहन की तरफ हमारी नज़र न उठे, हमारी ज़बान से हाथ से किसी को तकलीफ न पहुँचे। कोई भी हमारा भाई हो, मुसलमान हो या गैर मुसलमान, एक पाई भी किसी की दावेंगे नहीं, उसको तकलीफ नहीं पहुँचाएंगे। गरीब होगा मदद करेंगे, बीमार होगा उसकी इयादत करेंगे। का इंसान बन के जियो। मुसलमान अल्लाह के नबी ने उसको वो अखलाक सिखाए, और का ये सीखने को मिलेगा अल्लाह के रास्ते। इसलिए दावत दी जाती कि भाई जिनके 4-4 महीने लग गए वो 5 महीने बैरून बाहर मुल्कों के लिए बहुत ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह बाहर के मुल्कों में लोग इंतज़ार करते हैं हिंदुस्तान की जुमात का कि ये हमें दीन सिखाने आए, बड़ी कदर की निगाह से ले। 5-5 महीने की वो साथी नियत करें जिनके 3-3 चिल्ले लग चुके हैं। बताओ भाई, हमारा भी लिखो भी है इंशाअल्लाह। मोहम्मद यूसुफ अली, हाजी मोहम्मद यूसुफ अली, मोहम्मद तस्लीम अली। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।